حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی مشکل حالات کا سامنا تھا۔ ان مشکل حالات میں سب سے اہم اور نازک مسئلہ وہ قبائل تھے جو اسلام چھوڑ کر مرتد ہو گئے تھے، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر رہے تھے۔ یہ دور اسلامی تاریخ میں جنگ ردہ اور ارتداد کی جنگ کے نام سے مشہور ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت سنبھالی تو یہ مشکلات سے بھرا دور تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کئی قبائل اور افراد نے اسلام کے احکام سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب اسلام ایک نازک موڑ پر تھا۔ اگر اس وقت قابل اور منصفانہ فیصلہ یا اقدامات نہ کیے جاتے تو اسلام کا اجتماعی نظام اور اس کی مضبوط بنیادیں کمزور ہو جاتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل صاف اور واضح موقف اختیار کیا اور اس بات پر سب سے زیادہ زور ڈالا کہ اسلام میں نماز اور زکوٰۃ دونوں بنیادی رکن ہیں، اور کسی شخص کو یہ اختیار نہیں کہ وہ ان میں فرق کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ صحابہ کے مشورے کے باوجود کہ جنگ کی بجائے صلح سے کام لینا چاہیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فیصلے پر قائم رہے۔ انہوں نے کہا جو شخص نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف جنگ کروں گا، اور یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتہائی مضبوط اور عظمی قدم تھا، جو دکھاتا ہے کہ ان کے لیے اسلام کے اصولوں سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے ان قبائل کے خلاف جنگ کی جو زکوٰۃ ادا کرنے سے کتراتے تھے یا اسلام کو چھوڑ چکے تھے۔ اس جنگ میں انہوں نے حضرت خالد بن ولید اور دوسرے مشیر صحابہ کو بھیجا۔ یہ مہمات الگ الگ علاقوں میں چلائی گئی اور ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ اسلام کا نظام واپس قائم ہو اور لوگ اسلام کے اصولوں کو سمجھے۔ باقی قبائل اور لوگوں کو دوبارہ اسلام میں داخل کیا جائے جو بغاوت کر چکے ہیں۔ زکوٰۃ جو ایک اہم رکن اسلام ہے، اس کی اہمیت کو لوگوں کے سامنے واضح کیا جائے۔ اور اس وقت کچھ قبائل نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد یہ کہہ کر زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زکوٰۃ دیتے تھے، لیکن اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں رہے، اس لیے ہم زکوٰۃ دینے کے پابند نہیں۔ ان میں سے بعض نے اسلام کو چھوڑ دیا جبکہ بعض نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض بزرگ صحابہ جن میں عمر بن خطاب بھی شامل تھے اس معاملے میں سختی کے خلاف تھے تاکہ اسلامی معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو جائے اور اس کی طاقت ختم نہ ہو جائے، لیکن خلیفہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے پر سختی سے کام لیا۔ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والوں کو مرتد قرار دیا۔ اس سلسلے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور قول ہے کہ خدا کی قسم اگر کوئی اس اونٹ کی رسی کو روک لے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زکوٰۃ دیتے تھے تو میں اس کے لیے بھی جنگ کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والوں کے خلاف فوجیں جمع کی اور ان لوگوں کے خلاف بھی جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، جیسے مسلمہ اور یمامہ۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک کہ وہ یہ نہ کہہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت خالد بن ولید جو اسلام کے نہایت باہمت اور مجاہد صحابی تھے، ان کو جنگ ردہ میں مختلف علاقوں میں بھیجا گیا تاکہ ان قبائل کو قائل کیا جائے جو اسلام سے مرتد ہو چکے ہیں۔ خالد بن ولید نے نہایت حکمت کے ساتھ جنگ جیتی اور مرتدوں کو پھر سے اسلام میں واپس لائے۔ حضرت خالد بن ولید کا کردار اس جنگ میں نہایت اہم تھا۔ انہوں نے ہر موقع پر اپنی قیادت اور جنگ میں تجربہ دکھایا جس کے نتیجے میں کئی قبائل پھر سے اسلام میں واپس آئے۔ حضرت ابوبکر اور ان کے ساتھی صحابہ کی کوششوں کے نتیجوں میں مرتدوں اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف جنگ میں کامیابی ملی، جس سے یہ قبائل اور لوگ پھر سے اسلام میں آگے۔ یہ جنگ صرف ایک جنگ نہیں تھی بلکہ یہ اسلام کی بنیادی عقیدے اور رکن کو قائم رکھنے کا ایک تاریخی قدم تھا۔ اس جنگ کے نتیجے میں اسلام کے مخالف افراد اور قبائل پھر سے مسلمان امہ کا حصہ بن گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ زکوٰۃ صرف ایک مالی عبادت نہیں بلکہ اسلام کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ یہ جنگ اس بات کا ثبوت تھی کہ اسلام میں جو بھی رکن فرض کیا گیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے لازمی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قدم سے اسلام میں وہ اصول اور قواعد مزید مضبوط ہو گئے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیے تھے۔ اگر اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قدم نہ اٹھاتے تو شاید اسلام کے اصول کمزور ہو جاتے اور مسلم امہ کا اتحاد ٹوٹ جاتا۔ یہ جنگ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام کے بنیادی رکن ہمیشہ لازمی ہے اور کسی بھی شخص کو ان میں کمی کرنے کا اختیار نہیں۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔